بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی جو بہت بڑی تھی اور اس کی تعمیر میں کئی سال لگے تھے، لیکن شداد کو یہ جنت دیکھنے بھی نصیب نہ ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں شداد کا واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شداد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اسی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ شداد نے اپنے بھائی کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے، یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، پھر مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے یہ پوچھا کہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ تو اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ جنت کیسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے ایران سے بھی سونا چاندی منگوایا۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کرائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کرایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کی بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک و عنبر بھرا گیا، جب ہوا چلتی تو ان کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر 300 یا 500 سال میں مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر 900 برس تھی۔ جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ جب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ایک اجنبی آدمی کو دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو شداد نے کہا، مجھے ایک نظر اپنی جنت کو دیکھ لینے دو، بس اتنی سی مہلت دے دو کہ میں اس شہر کا نظارہ کر سکوں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کا حکم نہیں، مجھے حکم ہے کہ اسے جنت دیکھنے نہ دی جائے۔ ملک الموت نے اسے اس کی جنت نہ دیکھنے دی اور فوراً روح قبض کر لی اور اس شہر کا نام و نشان مٹا دیا، اور یہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ ناظرین گرامی، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ
آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر سانسوں نے مہلت دی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔